اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل خرم فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہمارے مسائل اور انقلابی حل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو بہت اہم ٹاپک ہے کہ عمران خان کو کیوں نکالا۔ جی ہاں، ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں حکومتوں کا نکالنا آنا جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آج کی جو اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو کیوں نکالا، کس وجہ سے نکالا، جو بات ہے وہ ہم سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ جو بات عمران خان کے نکالنے کی شروع ہوتی ہے، عمران خان کے روس کے دورے سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو روس کا دورہ تھا عمران خان کا، تو اس کے اندر یہ کیا عمران خان نے خود سیٹ کیا تھا دورہ؟ یہ اتنا اہم وزٹ تھا، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا جس میں آرمی اور ہماری بیوروکریسی شامل تھی، اور انہی کے کہنے پہ یہ دورہ کیا گیا تھا۔ اور ہماری آرمی اور ایجنسیوں کو تو پتہ تھا، شاید عمران خان صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ روس اور یوکرین کی لڑائی ہونے والی ہے، لیکن ہماری ایجنسیوں کو تو پتہ تھا۔ اس نازک موقع کے اوپر عمران خان کا وزٹ کرایا جاتا ہے روس کا، اور روس میں جو وزٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہمارے اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب امریکہ کی امداد کے متعلق کچھ اپنے بیانات دیتے ہیں کہ امریکہ نے ہماری امداد روک دی ہے، جو عسکری امداد بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں گے عمران خان نے روس کا دورہ خود نہیں کیا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا تھا، اور وہ ملکی مفاد میں کیا تھا، کس طریقے سے کیا تھا، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بعد میں ہوں گے یا کیا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس طریقے سے کہ یہ عمران خان کا دورہ کیوں رکھا گیا تھا، کیا تھا، اور ہم آپ کے سامنے یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اصل کہانی سے پہلے آپ دو چیزیں سمجھیں، دو بڑے معاہدے ہیں دنیا کے، ان کو سمجھ لیں۔ ایک معاہدہ پیٹرو ڈالر معاہدہ، یہ معاہدہ امریکی صدر نکسن اور سعودی عرب کے اس وقت کے شاہ فیصل کے درمیان 1974 میں طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق جو مین چیزیں تھیں جو اس میں طے ہوئی تھیں، وہ معاہدہ بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت کے سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل شہید جو بہت نیک سیرت انسان تھے، تو انہوں نے اس پر یہ بات کی تھی کہ اگر امریکہ باز نہ آیا تو ہم تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دیں گے۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس کی اہم نکات یہ تھے کہ اس معاہدے کے مطابق امریکی عہد کرتا ہے کہ آل سعود کی حکمرانی سعودی عرب پر برقرار رہے گی۔ اس کے بدلے سعودی عرب کی ذمہ داری ہوگی کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ اوپیک کے تمام ممالک تیل پوری دنیا کو امریکی ڈالر میں فروخت کریں گے، یعنی آل سعود کی حکومت برقرار رہے گی، اور اس کے بدلے جو ہے آل سعود جتنا بھی تیل امریکہ کو دے گا وہ امریکی ڈالر کے اندر ہی دے گا۔ اوپیک کا مطلب آئل پیٹرولنگ ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے، جس میں یہ سارے جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں، تیل نکالتے ہیں زمین سے، پٹرول نکالتے ہیں، ان کو اوپیک کہتے ہیں، ان کی تنظیم کو۔ اوپیک کے تمام ممالک امریکی ڈالر کے علاوہ سونا یا کسی اور کرنسی کے بدلے تیل فروخت نہیں کریں گے۔ تیل کی تمام آمدنی سعودی عرب امریکی بینکوں میں جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ تیل کے بدلے خریدا گیا تمام سونا بھی امریکی بینکوں میں رکھا جائے گا، جو نیو یارک کے تہہ خانے بھرے پڑے ہیں سعودی سونے سے۔ اس طرح دنیا کے تمام ممالک US ڈالر خریدنے پر مجبور ہوں گے، اور US ڈالر مضبوط ہوگا جیسا کہ ہو رہا ہے۔ 1974 میں کیے گئے اس پیٹرو ڈالر معاہدے کے تحت ایک US ڈالر 3.75 سعودی ریال کے برابر ہوگا، جو آج بھی ہے۔ سعودی حکومت کے ساتھ ساتھ اوپیک کے دیگر ممالک بھی اس معاہدے پر عمل کریں گے۔ عراق اور لیبیا نے اگر بغاوت کی تو ان کا انجام دیکھ لیں کیا ہوا، کہ لیبیا کے حکمران معمر قذافی کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے مارا گیا، عراق کے صدر کو امریکہ نے پھانسی دے دی۔ دوسری طرف ایک اور معاہدے کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ 1953 میں ہندوستان اور روس کے درمیان ہوا تھا، اور اس میں جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کا اہم اعلان یہ تھا کہ روس جو بھی چیز ہندوستان سے خریدے گا وہ ہندوستانی کرنسی میں اس کو پے کرے گا، اور ہندوستان جو چیز بھی روس سے خریدے گا وہ روسی کرنسی کے اندر اس کو پے کرے گا، روبل میں۔ تو یہ ایک برانچ انہوں نے اپنے ملکوں میں ایک دوسرے کی کھول لی، اس طریقے سے
یہ معاہدہ ہوا، یوں ہندوستان روپیہ اور روبل کو مضبوط ہونے میں مدد ملی۔ اب دیکھیں، غور کریں کہ انڈیا اور روس کا یہ معاہدہ 1953 میں ہوا، جبکہ پیٹرو ڈالر معاہدہ 1974 میں ہوا۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چائنا سے 2019 میں معاہدہ کرتے ہیں کہ چائنا پاکستان سے جو بھی چیز خریدے گا وہ چائنیز کرنسی میں پے کرے گا، اور جو چائنا پاکستان سے جو چیز خریدے گا وہ پاکستانی روپے کے اندر پے کرے گا، اور ایک دوسرے یہ بینکوں کی برانچز بڑے بڑے شہروں کے اندر چائنا اور پاکستان کھولیں گے۔ امریکہ پاک چائنا معاہدہ 2019 پر خاموش رہا، اس لیے خاموش رہا کہ اس میں پٹرول کا تو ذکر نہیں تھا۔ اب عمران خان نے روس سے معاہدہ کرنا تھا کہ ہمیں پیٹرول اور گیس دیں اور ہمارے سے پاکستانی مصنوعات خریدیں، اور سی پیک میں روس کو انویسٹمنٹ کی دعوت دی۔ اب معاہدہ اس طرح تھا کہ جیسے روس اور بھارت کا معاہدہ 1953 کا تھا، یعنی روس پاک روپے میں ادائیگی کرے گا اور پاکستان روبل یعنی روسی کرنسی میں ادائیگی۔ اس معاہدے سے نہ صرف پاکستان کی کرنسی مضبوط ہوگی اور ایکسپورٹ بھی ہونی تھی، اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بڑھنا تھا، اضافہ ہونا تھا، اور جلد ہی IMF کے قرضوں سے نجات ملنی تھی۔ یہ بات تھی جس کی وجہ سے دبنگ اور جرأت مند حکمران عمران خان کو نکالا گیا۔ پاکستان دشمن طاقتیں کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اور پاکستان کی غیور قوم کو، اسلام کے بنے ہوئے اس قلعے کو، اس مضبوط کو، اس ایٹمی طاقت کو مضبوط ہو، یہ کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ سارا سیناریو تھا جس کی وجہ سے عمران خان کو قربانی دی گئی۔ یاد رکھیے، قربانی بھی بے عیب کی دی جاتی ہے، عیب دار اور داغدار کی نہیں دی جاتی۔ اور کس کے کہنے پہ دی گئی وہ آپ کو پتہ ہے، امریکہ کے کہنے پر یہ قربانی دی گئی۔ آخر یہ قربانیاں کب تک چلتی رہیں گی، اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ پاک پاکستان کو مضبوط کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی۔ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔